تاریخ تو مجھے یاد نہیں، تاہم یہ اپریل کا مہینہ اور سال 1986 تھا۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے۔ میں نے اپنے آفس میں 8-10 دن کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ خواجہ ظفر اللہ میرے مارکیٹنگ مینیجر تھے۔ انہوں نے خلاف معمول نہ کوئی سوال کیا اور نہ ہی چھٹیاں کم کی۔ میں نے 8-10 روز قبل اپنی شادی کے لیے محض 1.5 دن کی چھٹی لی تھی، اور یہ 1.5 چھٹی بھی لگاتار 1.5 دن کی نہیں تھی۔ جمعہ کے روز میری بارات تھی اور تب جمعہ کے دن سرکاری چھٹی ہوتی تھی۔ میری اہلیہ ساری زندگی مجھے اس بات کا تانا دیتی رہی کہ اپنے تو اپنی شادی کو بھی کل 1.5 دن کے قابل سمجھا۔ جمعہ کے دن بارات تھی اور یہ میری ہفتہ وار چھٹی تھی۔ ہفتے کے دن چھٹی لی کہ اس روز ولیمہ تھا۔ اتوار کو صبح میں دفتر موجود تھا۔ آدھا دن کام کرنے کے بعد بقیہ نصف دن کی چھٹی لی اور اپنی بیگم کو واپس ملتان لانے کے لیے خانوال روانہ ہو گیا۔ لہذا خواجہ صاحب نے جب 10 روز کی چھٹی کی درخواست دیکھی تو ہنس کر منظور کر لی۔ ویسے بھی میری 2 سال کی ساری چھٹیاں جمع پڑی تھیں۔ چھٹی کی منظوری دینے کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھا، کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، سوات جانا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش رہے، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگے، کیا ایسا ممکن ہے کہ سوات جاتے ہوئے تم راستے میں اسلام آباد اور پھر منگورہ میں 2 کلائنٹس سے ملتے جاؤ؟ پھر تھوڑا کھنسا کر کہنے لگے، ملتان سے منگورہ تک آنے جانے اور رہائش وغیرہ کا سارا خرچہ دفتر برداشت کرے گا۔ میں نے کہا، میری 2 شرطیں ہیں، اور وہ یہ کہ درمیان میں کوئی تیسرا کام نہیں بتایا جائے گا اور چھٹیوں کا دورانیہ منگورہ میں کام ختم کرنے کے بعد شروع ہوگا۔ خواجہ صاحب نے قبول کیا اور 2 دن بعد میں اپنی بیگم کے ساتھ ملتان سے روانہ ہو گیا۔ سوات میں ہمارا پہلا پڑاؤ منگورہ تھا اور پھر وہاں سے بحرین۔ اپریل میں ابھی سیزن شروع نہیں ہوا تھا اور ہوٹلوں کے اکثر کمرے خالی تھے۔ تب بحرین بازار بڑا مختصر سا تھا اور آف سیزن ہونے کے باعث رش بھی نہیں تھا۔ ہم نے رہنے کے لیے بائیں طرف اوپر سے اکر دریائے سوات میں مل جانے والے درل نالے کے پل کے ساتھ جڑے ہوئے آبشار ہوٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ اس ہوٹل کی لوکیشن ہمیں بے حد پسند آ گئی تھی، اور دوسری یہ کہ نہایت صاف ستھرا اور شاندار ہونے کے باوجود اس کا کرایہ خاصا معقول تھا۔ میں تقریباً 8 سال بعد سوات آیا تھا۔ ان 8 سالوں میں منگورہ، مدین اور بحرین میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ صرف آبادی اور اس کے نتیجے میں دکانوں اور ہوٹلوں کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا تھا، مگر اس طرح بے تحاشا اور بے ہنگم پھیلاؤ اور تعمیرات نہیں ہوئی تھیں جتنی کہ چند سال بعد اچانک سے شروع ہوئیں، اور پھر وہ تمام حدیں عبور کر گئیں۔ درل خوڑ درل ڈنڈ سے نکلتا ہے۔ 8 سال قبل جب دوستوں کے ساتھ ادھر آیا تو جھاگ اڑاتے، پتھروں سے ٹکراتے اور شور مچاتے ہوئے اس پہاڑی نالے نے گویا اپنا اسیر کر لیا۔ پتہ چلا کہ اوپر پہاڑوں سے آ رہا ہے اور اس کا منبع 11,500 فٹ بلند درل ڈنڈ ہے۔ جانے کا قصد کیا تو مقامی گائیڈ کہنے لگا، نہ تو آپ کے پاس مناسب لباس ہے، نہ ہی اس ٹریکنگ کے لیے مطلوبہ جوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی مناسب ٹینٹ۔ یہ جو اب سلیپنگ بیگ اٹھائے پھر رہے ہیں یہ اپنی عمر پوری کر چکا ہے۔ ہم نے اس گائیڈ کو بتایا کہ یہ نہایت اعلیٰ سلیپنگ بیگ ہے، اور ہم نے اسے کئی سال پہلے ہنزا میں ایک سیکنڈ ہینڈ سامان والی دکان سے خریدا تھا، اور دکاندار نے اس کا جو شجرہ بیان کیا تھا وہ گو کہ ہمیں یاد نہیں، مگر یہ کسی نہایت ہی نجیب الطرفین کو پیما ٹیم کے زیر استعمال رہا تھا۔ گائیڈ نے جاتے جاتے کہا، مجھے اس کے خاندانی ہونے پر تو شک نہیں، مگر اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ اس خاندانی سلیپنگ بیگ کی تدفین کی رسم پوری کر دی جائے۔ درل ڈنڈ تک جانے کا خواب تو دل میں ہی رہ گیا، مگر درل خوڑ ایسا دل کو بھایا کہ 8 سال بعد جب اپنی بیگم کے ساتھ بحرین آیا تو درل کے کنارے آبشار ہوٹل میں ڈیرا لگا لیا۔ صبح ناشتے کے وقت ہم کمرے میں ناشتہ منگوانے کے بجائے کمرے کے سامنے برآمدے میں کرسیاں رکھوا کر بیٹھ جاتے۔ برآمدے کیا تھا سمجھی، ایک بالکونی تھی جو کئی فٹ تک درل کے اوپر نکلی ہوئی تھی۔ دور سے اچھلتا کودتا اٹکیلیاں کرتا ہوا پانی شور مچاتا اور جھاگ اڑاتا ہوا دکھائی پڑتا۔ یہ سارا منظر ایسا تھا جو صرف فلموں میں دکھائی دیتا ہے۔ رات دن پانی کا ایسا شور مچا رہتا کہ کان پہلے پہل تو بند ہوئے اور پھر اس شور کے عادی ہو گئے۔ میری اہلیہ ہوٹل میں گزرنے والا سارا وقت اس بالکونی نما برآمدے کی دیوار کے ساتھ کرسی بچھائے بیٹھی رہتی، دیوار پر کوہنیاں ٹکائے نیچے سے گزرتے پانی کو دیکھتی رہتی۔ بہتے پانی میں اور خاص طور پر اس طرح پرشور انداز میں گزرنے والے پانی میں جو کشش ہوتی ہے اسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان کرنا ممکن نہیں۔ 2-4 دن کے بعد ہم کالام چلے گئے۔
रास्ते में अभी सड़क के किनारे बर्फ और ऊपर से सरकने वाले पत्थर मिट्टी समेत रास्ते को मुश्किल बनाए हुए थे। होटल के मकामी मैनेजर ने कहा कि कालाम जाने के लिए किसी सुजुकी वाले की बातों में ना आए कि रास्ता अभी ऐसा नहीं कि ये छोटी सी गाड़ी रास्ते में पड़ी हुई और पिघल कर आने वाली बर्फ के बाइस ऊपर से आने वाले पत्थरों और कीचड़ को महफूज तरीके से उबूर कर सके। आपको थोड़ी दिक्कत तो होगी, मगर अब बस पर जाएं कि इससे रास्ते में फंसने का इम्कान कम से कम होगा। मशवरा साहिब था और हमने उसे कबूल कर लिया। सारा रास्ता हम इस मशवरे को सराहते रहे। कालाम तब कैसा खूबसूरत था, अब ये मुसाफिर सिर्फ इसका तसव्वुर ही कर सकता है। मुख्तार मसूद साहिब ने सफ़र नसीब फिर लौआ अयाम में, अब ठीक तरह याद नहीं, यह बैरूत में शाह कांस्टेंटाइन के ज़ेर ज़मीन आबी महल के बारे में लिखा था, और इस ज़ेर ज़मीन आबी महल की ऐसी मंजर कशी की कि इस मुसाफिर के दिल में भी इस जगह जाने की हुक उठी। मगर अपनी इसी तहरीर में मुख्तार मसूद साहिब ने लिखा, अल्फाज तो याद नहीं, ताहम मफ़हूम मुकम्मल सेहत के साथ जहन में है कि चंद साल बाद मुसाफिर को मालूम हुआ कि लबनान में होने वाली खाना जंगी के नतीजे में होने वाले धमाकों के बाइस वो आबी महल बैठ गया है। लेकिन मुसाफिर को कोई मलाल नहीं। मुसाफिर जब चाहता है यादों का दरीचा वाकर के झांकता है तो खुद को इस आबी महल में महसूस करता है। गुज़श्ता साल शौकत गुज्जर जिसका इसरार है कि उसे शौकत अली अंजुम लिखा जाए के साथ सवात गया तो बहरीन तक सड़क बहुत बेहतर हो चुकी थी, मगर रास्ते में आने वाले कस्बों के बाजारों ने वही बुरा हाल कर रखा था जो हमारा खासा है। मदीन में सड़क के बाईं और बहरीन में दाएं जानिब बनने वाली बेतहाशा दुकानों और होटलों ने 1-1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले तक दरिया को नजरों से ओझल करके रख दिया था। कालाम में इससे भी बुरा हाल था। 1978 अशारिया में कालाम में नीचे बाजार के नाम पर चंद दुकानें और एक मजीद होटल होता था। 1986 में ऊपर पहाड़ी कगर की तरफ जाते हुए लकड़ी का एक छोटा सा होटल फलकनाज बन चुका था, जिसमें ठहरने वाले हम इकलौते मुसाफिर थे। मुझे साल तो याद नहीं, ताहम ये 1991-92 अशारिया की बात होगी जब मैं दोनों छोटी बेटियों के साथ एक बार फिर सवात गया। इस साल जाकर देखा तो कालाम में दरिया की समत पर होटल बनने की इब्तिदा हो चुकी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि दरियाए सवात के बहाव के अंदर बुनियादें बनाने वाला पहला होटल मिनानिवान था। फिर तो इसके बाद गोया ऐसी लाइन लगी कि गिनती ही भूल गई। अप्रैल 1986 में जब हम फलकनाज होटल के वाहिद मुकीम थे तो रात कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। होटल में एक कमरे के अलावा बाकी सारे कंबल बेकार पड़े थे। हम 3-3 कंबल लेकर सोते थे। सुबह उठकर दरिया के पुल के पार ओशो जंगल अलमारूफ कालाम प्लान फॉरेस्ट की राह लेते। एक रोज दरियाए सवात के साथ चलते चलते इसमें मिलने वाले दरियाए अतरोड़ की तरफ निकल गए। जगह जगह बर्फ पड़ी हुई थी। कालाम से आगे बाईं तरफ चले जाएं तो दरियाए अतरोड़ के साथ साथ आगे अतरोड़ और फिर गब्बरल आ जाते हैं। तीसरे दिन आगे जाने की ठानी तो पता चला कि गब्बरल का रास्ता बंद है, लिहाजा मटिलतान जाने का फैसला किया और फिर हम जीप लेकर उधर चल पड़े। रास्ते में दरियाए ओशो का पुल उबूर करते हुए नीचे दाएं तरफ नजर पड़ी तो एक होटल दिखाई दिया। दरिया का मंजर और उसके ऐन किनारे पर इस होटल को देखकर जीप रुकवाई और इसे कहा कि वो हमें इधर ही उतार दे। उसने हैरानी से पूछा, उधर ओशो में? अभी मटिलतान थोड़ा आगे है। मैंने कहा कि वो हमें यहां से कल दोपहर आकर ले और मटिलतान ले जाए। हम उधर उतरकर होटल में चले गए। तब ये इस जगह इकलौता होटल था। गुज़श्ता साल गया तो इस पुराने होटल के सामने दरिया के दूसरे किनारे पर 3-4 मंजिला कई होटल बन चुके थे। 1978 में जब हम महूडंड झेल गए तो मटिलतान से आगे सड़क ग्लेशियर ने बंद कर रखी थी, वहां से पैदल सफर करके महूडंड गए। अपनी अहलिया के साथ मटिलतान की तरफ आने का मकसद था कि शायद महूडंड का रास्ता बेहतर हो चुका होगा, मगर हम बमुश्किल मटिलतान तक ही पहुंच पाए। 1-2 छोटे छोटे होटल थे और उनमें सबसे नया गुंचा होटल था। हम इसमें ठहर गए। रात बावर्ची ने माश की दाल ऐसी बनाई कि मजा आ गया। अगले रोज आगे जाने का इरादा किया तो मालूम हुआ रास्ता अभी बंद है। होटल के सामने पहाड़ की ढलवान पर छोटे छोटे फूलों से भरा हुआ एक तख्ता, पीले और कासनी फूलों की गोया एक चादर बिछी हुई थी। इससे बढ़कर वसी फूलों का तख्ता फिर दीवसाई में दिखाई दिया।
دور سے ایسے لگتا تھا کہ رنگدار قالین بچھا ہوا ہے، قریب جائیں تو پھول اتنے چھوٹے چھوٹے کہ انگلی کی پور سے کیا بڑے ہوں گے، مگر اتنے بے تحاشا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ درل ڈنڈ جانے کی خواہش دل میں رہی اور ٹانگوں نے گھنٹوں پر مشتمل مشقت بھرے سفر پر ساتھ دینے سے گویا صاف انکار کر دیا۔ پھر گھٹنوں نے خواہشات کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب یادیں ہیں جو اس مسافر کو مہوڈنڈ کے کنارے ایک پتلے سے خیمے میں گزاری ہوئی رات کی کہانی سناتی ہے۔ کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے کہ کیا وہ میں ہی تھا جو منیر چودھری کے ساتھ کمر پر ایک سیکھ لادے 35-40 کلومیٹر تک پیدل چل لیتا تھا، اور صبح پھر ایسے تازہ دم اٹھتا تھا کہ کم ہمت گھوڑا بھی رشک کرے۔ پھر شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے مالک کائنات کی اس دنیا کی رنگینیوں کو اس قدر بھی دیکھا ہوگا۔ ہم آوارہ گرد تو یقیناً تھے، لیکن باقاعدہ ٹریکر بہرحال نہیں تھے۔ بہت سی مجبوریاں ساتھ جڑی ہوئی تھیں، نہ درل ڈنڈ جا سکے اور نہ ہی ایک اور خوبصورت جھیل بش گرام ہی دیکھ سکے۔ مدین سے سڑک کی دائیں طرف سے اکر دریائے سوات میں ملنے والا ایک اور بڑا نالا بش گرام اسی جھیل سے نکلتا ہے۔ اس جھیل کو جانے کے تقریباً 3 راستے ہیں۔ اب تو پتہ نہیں کہ آسانی کا کیا عالم ہے، لیکن تب تینوں راستوں میں آخر پر 6-7 گھنٹے پیدل چلنا پڑتا تھا۔ یہی حال کاو جھیل کا اور وادی سوات میں بکھری ہوئی بے شمار جھیلوں کا ہے، جن میں سے بہت سی جھیلوں کا شاید ہم نے نام بھی نہیں سنا، تاہم سید گیل، کنڈول، ڈیروڈنڈ، نیلسر اور گودر وغیرہ تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے۔ مدین بھی چند اشرے پہلے چھوٹے سے بازار اور گنتی کے ہوٹلوں پر مشتمل قصبہ تھا، جو مینگورہ کے بعد بحرین سے پہلے دریائے سوات کے کنارے پر ہے۔ اس قصبے میں سڑک دریا کے دائیں طرف ہے، تاہم بعد میں بائیں طرف چلی جاتی ہے۔ ادھر بش گرام جھیل سے نکل کر درمیان میں کئی دیگر نالوں کے مل جانے کے بعد بش گرام نالا بھی گویا ایک چھوٹے دریا کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پہاڑی دریاؤں کی عادت کے مطابق زور و شور سے غراتا ہوا اور جھاگ اڑاتا ہوا دریائے سوات میں مل جاتا ہے۔ حالیہ بارشوں سے آنے والے سیلاب میں وادی سوات جس طرح تباہ و برباد ہوئی ہے، اس میں دریائے سوات کے ساتھ اس میں شامل ہونے والے سارے پہاڑی دریا اور ندی نالے بھی اتنے ہی حصے دار ہیں۔ دریائے گبرل، دریائے اتروڑ، دریائے اوشوگ، درل خور اور بش گرام نالا، یہ سب اپنے ساتھ پانی تو لائے ہی، لیکن ساتھ جو چھوٹے بڑے پتھر اور ریت لائے، ان کی گویا کوئی مثال نہیں ملتی۔ دریا کے ساتھ واقع آبادی کے گھر اور دکانیں تو پانی کے ریلے کے آگے ریت کی دیوار سے بھی زیادہ بودے ثابت ہوئے، لیکن جو گھر بچ گئے ان کا یہ حال ہے کہ بلا مبالغہ گھروں کی نیچے والی 1-2 منزلیں ریت میں اس طرح دب گئی ہیں کہ ان گھروں کی پہلی یا دوسری منزل اب گراؤنڈ فلور بن گئی ہے۔ دریا کے ساتھ اتنی ریت، مٹی اور پتھر آئے ہیں کہ زمین پر باقاعدہ 10-12 فٹ بلکہ بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ موٹی ایک نئی تہ وجود میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نئی وجود میں آنے والی زمین کی سطح پہلی سطح زمین سے کئی فٹ بلند ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ اوپر سے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ کر آنے والی ریت اور پتھروں نے دریائے سوات اور اس میں شامل ہونے والے سارے پہاڑی دریاؤں اور ندی نالوں کی تہ بھی 12-15 فٹ تک بلند کر دی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اب وادی سوات کے دریا بھی اپنی پرانی سطح سے 12-15 فٹ تک بلند ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آئندہ سیلاب کی صورت میں ان دریاؤں میں آنے والا پانی کا ریلا اگر حالیہ ریلے سے کم بھی ہوا تب بھی وہ اس سے کئی فٹ زیادہ بلند ہوگا، اور جو گھر، دکانیں اور ہوٹل اس بار تباہی سے بچ گئے ہیں وہ اگلی بار اس کا سامنا کریں گے۔ چند سال پہلے بھی دریائے سوات میں آنے والے سیلاب نے تباہی مچائی تھی، مگر وہ حالیہ تباہی کے مقابلے میں گو کہ بہت معمولی تھی، مگر یار لوگوں نے اس تباہی سے کوئی سبق لینے کے بجائے وہی کچھ دوبارہ دہرایا جو ہمارا قومی شعار بن چکا ہے۔ دریا کے اندر بننے والے ہوٹل خود تو تباہ ہوئے ہی، مگر ان کے باعث پانی کے بہاؤ میں آنے والی وقتی رکاوٹ نے جمع شدہ پانی کی مقدار بڑھا دی، اور ان ہوٹلوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کے بعد جمع شدہ پانی کے نسبتاً بڑے ریلے نے زیادہ بڑی تباہی مچائی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ان تعمیرات کی خلاف قانون اجازت دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اب امیر مقام جیسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی تو لیگی رہنما شور مچائیں گے کہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والی ہر خرابی کے پیچھے زور آور ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی راہ میں درجنوں رکاوٹیں ہیں، اور ان رکاوٹوں کو ہٹانے پر مامور سبھی ادارے اور افراد ان خرابیوں کے حقیقی ذمہ دار ہیں، اور ان سے فیض یاب ہونے والے بھی یہی ہیں، تو پھر بھلا خرابیاں کیسے دور ہو سکتی ہیں؟